مرکز کی انجیل اس کا 4واں باب اور اس کی آیت نمبر 35 سے آیت نمبر 41 تک یہاں پر لکھا ہے، اسی دن جب شام ہوئی تو اس نے ان سے کہا، آؤ پار چلیں، اور وہ بھیڑ کو چھوڑ کر اسے جس حال میں وہ تھا کشتی پر ساتھ لے چلے، اور اس کے ساتھ اور کشتیاں بھی تھیں۔ تب بڑی آندھی چلی اور لہریں کشتی پر یہاں تک آئیں کہ کشتی پانی سے بھری جاتی تھی، اور وہ خود پیچھے کی طرف گدی پر سو رہا تھا۔ پس انہوں نے اسے جگا کر کہا، اے استاد، تجھے فکر نہیں کہ ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں؟ اس نے اٹھ کر ہوا اور پانی کو ڈانٹا اور پانی سے کہا، ساکت ہو، تھم جا۔ پس ہوا بند ہو گئی اور بڑا امن ہو گیا۔ پھر ان سے کہا، تم کیوں ڈرتے ہو؟ اب تک ایمان نہیں رکھتے؟ اور وہ نہایت ڈر گئے اور آپس میں کہنے لگے، یہ کون ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں؟ آمین۔ یہ سارا واقعہ جو ہے یہ گلیل کی جھیل کا ہے، اور خداوند یسوع مسیح ہیں، خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اس کے شاگرد ہیں، اور ایک بڑی بھیڑ ہے جو یہاں پر موجود ہے، اور اس بھیڑ کے اندر تماشائی ہیں۔ یہ اس قسم کے لوگ تھے کہ جن کو خود بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کس لیے یہاں پر جمع ہیں۔ بہت سارے لوگ معجزات کو دیکھنے کے لیے یہاں پر جمع ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو خداوند یسوع مسیح کی باتوں کو سننے کے لیے جمع ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو صرف شفا پانے کے لیے یہاں پر جمع ہیں۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے شاگردوں سے کہا کہ آؤ پار چلیں۔ آج کے کلام کا عنوان بھی یہی ہے کہ آؤ پار چلیں۔ خداوند نے اس بھیڑ کو جو اس کے پیچھے تھی، خداوند نے ان کو وہیں پر چھوڑا۔ آج بھی کلیسیا کے اندر ہمیں ایسے بہت سارے لوگ نظر آتے ہیں۔ چرچ کے اندر لوگوں کا ایک ایسا ہجوم ہے جن کو خود نہیں معلوم کہ وہ چرچ کس لیے آتے ہیں۔ اگر ان سے یہ پوچھا جائے کہ بھائی صاحب آپ چرچ کیوں آتے ہیں، تو ان کے نظریات یہ ہیں کہ جی بھائی جان، چرچ جانا ایک مذہبی فریضہ ہے، چرچ جانا ایک اچھی بات ہے، چرچ ہمارے باپ دادا جاتے تھے، کرسچن ہوتے ہوئے، کرسچن گھرانے میں پیدا ہوتے ہوئے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم چرچ جائیں۔ لیکن چرچ جانا اس سے بڑھ کر کچھ اور بھی ہے۔ خداوند نے اس بھیڑ کو اسی لیے چھوڑ دیا کیونکہ یہ اس طرح سے خداوند یسوع مسیح کے متلاشی نہیں تھے، یہ ظاہری طور پر خداوند یسوع مسیح کے پیچھے تھے۔ اگر ہم اعمال کی کتاب کے پہلے اور دوسرے باب کو دیکھیں تو وہاں پر ہمیں صرف 120 لوگ بالا خانے میں جمع نظر آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 120 لوگ وہ تھے جو خاص طور پر خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائے تھے اور خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد کے منتظر تھے اور روح القدس کے منتظر تھے۔ ان لوگوں میں سے ایک بڑی بھیڑ میں سے خدا نے 5000 کو کھانا کھلایا، 7000 کو کھانا کھلایا، 4000 کو کھانا کھلایا۔ یہاں پر بھی ایک بڑی بھیڑ جمع ہے، لیکن بالا خانے میں صرف 120 لوگ جمع ہیں۔ خداوند نے ان کو یہیں پر چھوڑ دیا۔ آج چرچ میں جو لوگ آتے ہیں، میں نے جیسے پہلے ذکر کیا کہ ان کو خود نہیں معلوم کہ وہ چرچ کس لیے آتے ہیں۔ ان کے رجحانات بہت عجیب ہیں۔ مجھے MIK میں رہتے ہوئے 5 سال ہو گئے ہیں، اور ان 5 سالوں کے اندر مجھے بہت سارے چرچز میں جانے کا اتفاق ہوا ہے، اور وہاں پر جا کر مجھے یہ احساس ہوا ہے کہ چرچ میں جا کر لوگوں کے رجحانات بہت عجیب ہیں۔ میں ایک چرچ میں گیا تو میرے ساتھ کچھ ساتھی تھے، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی صاحب آپ اندر چلے جائیں، ہم اسٹال کو خود سنبھالیں گے، آپ چرچ کی عبادت کو اٹینڈ کریں۔ اور میں جب چرچ میں چلا گیا تو وہاں پہ پرستش ہو رہی تھی، اور میں بھی جس طرح سے ہم پرستش کرتے ہیں، گیت گاتے ہیں، خوشی کے ساتھ تالیاں بجاتے ہیں، تو اسی طرح سے میں بھی ان میں شامل ہو گیا۔ تو میں تالیاں بجانا شروع ہو گیا، اور ایک شخص میرے رائٹ سائڈ پہ بیٹھا تھا، اس نے میری طرف اس انداز سے دیکھا کہ جیسے میں نے ایک ایسے انداز سے پرستش شروع کر دی ہے جو خدا کو پسند نہیں۔ اس نے بہت ہی عجیب طریقے سے میری طرف دیکھا۔ میں حیران رہ گیا کہ یار یہ کس قسم کے لوگ ہیں۔ اور جیسے ہی چرچ ختم ہوا، وہ باہر آ کے سیلفیاں بنا رہے ہیں، وہ ایک دوسرے کو اپنے کپڑے دکھا رہے ہیں، وہ اپنے فیشنز دکھا رہے ہیں، اپنی گاڑیاں دکھا رہے ہیں۔ چرچ میں آ کر ان کا دھیان خدا کی طرف نہیں ہے، چرچ میں آ کر ان کا دھیان اس بات پر نہیں ہے کہ خدا ان کا کلام کیا فرماتا ہے، خدا ہم سے تربیت کی بات کیا کرتا ہے، خدا ہم سے آگاہی کی بات کیا کرتا ہے، خدا ہم سے کیا توقع کر رہا ہے، اس کی طرف ان کا دھیان ہی نہیں ہے۔ آج کلیسیا کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ اسی طرف بہہ رہا ہے، ان کا دھیان مادی چیزوں کی طرف ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو چرچ میں آ کر جن کو ان کے رجحانات، جیسے میں نے ذکر کیا، بہت عجیب ہیں۔ مجھے بچپن میں ایک چیز نے بڑی تکلیف دی۔ اس وقت ہم سنڈے اسکول جاتے تھے، تو آپ یقین کیجئے اس وقت صرف میرے پاس 2 شرٹس تھیں، تو میں بدل کر ہر بار وہی 2 پہن کر جاتا تھا۔ تو وہاں پر ایک فیملی تھی، بلکہ سبھی لوگ جو تھے وہاں پہ وہ ایک اچھی فیملی سے تعلق رکھتے تھے، تو بچے میرا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ ہر بار وہی کپڑے پہن کر آ جاتا ہے۔ اور وہ لوگ جو تھے وہ اسی نمائش سے آتے تھے کہ اپنے کپڑے دکھائیں، اپنا موبائل دکھائیں۔ لکھا ہے کہ جب تو خدا کے حضور آئے تو شنوا ہونے کے لیے آنا۔ میرے عزیزو، جب آپ گھر سے چلتے ہیں، جب آپ گھر سے اس بات کا ذہن بنا لیتے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آج بدھ ہے یا آج سنڈے ہے یا آج ہمارے گھر میں عبادت ہے، تو صبح ہی سے اپنا ذہن اس بات کے لیے تیار کر لیں کہ خداوند
کہ حضور میں جاؤں گا اور خداوند اپنی حضوری سے مجھے رہائی بخشے گا، مجھے شفا دے گا، مجھے بحال کرے گا، مجھے نجات دے گا، میرے گھرانے میں اپنی قدرت کو ظاہر کر کے اپنی بڑی نجات سے مجھے سیر کرے گا۔ ایک بڑا ہی خاص واقعہ ہمیں انجیلوں کے اندر ملتا ہے سور فینیکی کی عورت کا۔ جب ہم اس کے واقعے پر غور کرتے ہیں اور اس کی گفتگو پر غور کرتے ہیں تو خدا یسوع مسیح کے پاس وہ عورت آئی ہے، وہ غیر قوم سے تعلق رکھتی ہے، اور خدا یسوع مسیح کے پاس آ کر وہ کہتی ہے کہ مالک میری بیٹی پر رحم کر، اس میں بدرو ہے۔ اور خدا نے کہا کہ میں لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو نہیں دے سکتا۔ اگر میں اس کی سوچ کی طرف دیکھوں تو مجھے یہ بات واضح طور پر نظر آتی ہے، اور خدا کا کلام بھی اسی بات کو اسی طرح سے بیان کرتا ہے کہ وہ گھر سے اس ذہن کے ساتھ آئی تھی کہ میں جاؤں گی اور خدا کے قدموں میں گروں گی، اور یہی لکھا ہے کہ وہ خدا کے قدموں میں گری، اس نے کہا اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر۔ وہ گھر سے یہ سوچ لے کر آئی تھی کہ میں جاؤں گی اور اپنی بیٹی کے لیے شفا لے کر آؤں گی۔ آپ جب خدا کے حضور میں آئیں تو گھر سے یہ ذہن لے کر آئیں، گھر سے یہ ایکسپیکٹیشن لے کر آئیں کہ میں خدا کے گھر میں جاؤں گا، میں خدا کے حضور میں جاؤں گی، اور خدا میری زندگی کے اندر اپنے کلام کے وسیلہ سے رہائی بخشے گا۔ خداوند اپنی موجودگی سے، اپنی حضوری سے میرے بندھنوں کو توڑے گا، میرے اندر اٹھنے والے سوالات کے جواب دے گا۔ بہت سارے سوالات انسان کے اندر اٹھتے ہیں، اور بہت سارے سوالات کے جواب ہمیں زمین پر ملتے ہیں۔ بہت سارے سوالات کے جواب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ہم عمر میں بڑھتے ہیں ہمیں مل جاتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے سوالات ہیں جن سے ہم روز بروز لڑتے رہتے ہیں۔ میری زندگی میں مسائل کیوں ہیں؟ میری زندگی میں بیماری کیوں ہے؟ میری زندگی میں پریشانی کیوں ہے؟ میرے خاندان نے مجھے چھوڑ کیوں دیا ہے؟ میرے گھر والے مجھے سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ غربت میرا پیچھا کیوں کر رہی ہے؟ ان سوالوں کے جواب، ان سوالوں کو لے کر ہم اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن میرے عزیزوں اس زمین پر یسوع مسیح ناصری وہ ہستی ہے جو آپ میں سے ہر ایک کو رہائی دینا چاہتا ہے، جس کی یہ مرضی ہے کہ آپ میں سے ہر ایک رہائی پائے، سوالوں پر آپ کو غلبہ بخشے۔ ایمان کی ایک حالت یہ ہے جس میں ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا لیکن ہم اس میں خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ شکر گزاری اصل میں اس بات کا اعلان ہے کہ ہم خدا کو خدا مانتے ہیں، ہم خدا کی قدرت پر یقین رکھتے ہیں کہ خدا میرے حالات کو بدلنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور یہاں پر ہم نے پڑھا کہ خداوند یسوع نے اس بھیڑ کو جو ایک عام سوچ لے کر، جو دنیاوی سوچ لے کر خدا کے پیچھے چلتی تھی، خدا نے وہیں چھوڑ دیا، اور شاگردوں کو لے کر خدا نے کشتی میں بیٹھے اور شاگردوں کو حکم دیا آؤ پار چلیں۔ خداوند نے شاگردوں کو لے کر پار جانے کا فیصلہ کیا۔ میرے عزیزو جو کچھ خدا نے آپ کو دیا ہے، خداوند آپ میں سے ہر ایک کو اس کا دو چند بخشنا چاہتا ہے، اس کو ڈبل کرنا چاہتا ہے۔ اور یہ بڑی خاص بات ہے کہ خدا نے شاگردوں ہی سے کیوں کہا تھا کہ آؤ پار چلیں، ان کو کیوں وہاں پر چھوڑ دیا؟ اصل میں شاگردوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا تھا مسیح کے پیچھے آنے کے لیے۔ متی جو تھا وہ ایک مسئول لینے والا تھا، ایک نوکری کرنے والا شخص تھا، اور جب خدا یسوع مسیح نے اس سے بلایا کہ میرے پیچھے آ، تو اپنی نوکری چھوڑ کر خدا کے پیچھے چل پڑا تھا۔ پترس جو تھا مچھیرا تھا، اور بائبل میں لکھا ہے کہ اس کی ساس بیمار تھی، اس کا مطلب ہے کہ وہ شادی شدہ شخص تھا، اس کے بچے بھی تھے، اس کی فیملی بھی تھی، لیکن وہ اپنا گھر بار، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر خدا یسوع مسیح کے پیچھے چلتا تھا۔ اور یعقوب اور یوحنا جو تھے یہ بھی کاروباری لوگ تھے، یہ ایسے مچھیرے تھے جو کاروباری تھے، جن کا کاروبار بڑا اچھا تھا، ان کے ملازم بھی تھے، لیکن یہ اپنا کاروبار چھوڑ کر یسوع کے پیچھے چل رہے تھے۔ خدا یسوع مسیح نے تمثیلوں کے اندر جو انجیلوں میں ہم پڑھتے ہیں لکھا کہ تمہیں تو خدا کی بادشاہی کے بھیدوں کی سمجھ دی گئی ہے۔ تمثیلوں کے اندر خداوند یسوع مسیح نے خدا کی بادشاہی کے بھیدوں کو ظاہر کیا ہے، اور خدا یسوع مسیح نے ایک جگہ یہ بھی کہا تھا کہ وہ باتیں جو بنائے عالم سے پوشیدہ ہیں وہ خدا یسوع مسیح نے تمثیلوں میں ظاہر کی تھی۔ اور جب خدا یسوع مسیح پوشیدگی میں ہوتے تھے تو شاگردوں سے ان تمثیلوں کا مطلب بیان کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے، شاگردوں نے شاگردیت کے لیے قیمت ادا کی تھی۔ خداوند آپ میں سے ہر ایک کی ترقی چاہتا ہے، روحانی ترقی چاہتا ہے، جسمانی ترقی چاہتا ہے، خاندانی طور پر آپ کو بڑھانا چاہتا ہے، روحانی طور پر جہاں آپ آج موجود ہیں خداوند کی آپ میں سے ہر ایک کے لیے یہی مرضی ہے کہ خدا یہاں سے آپ کو آگے لے کر جائے۔ جتنی برکت خدا نے خاندانی طور پر آپ کو بخشی ہے، کلیسیائی طور پر آپ کو بخشی ہے، خداوند اس کو بڑھانا چاہتا ہے، لیکن خداوند آپ میں سے ہر ایک سے یہ بھی چاہتا ہے کہ خداوند کے حضور میں آپ میں سے ہر ایک بیٹھے۔ جیسے شاگردوں نے اپنے آپ کو پیش کیا تھا، انہوں نے قیمت ادا کی تھی کہ خداوند ہم تیرے ساتھ رہیں گے، اور خداوند یسوع مسیح کی اس 3 سالہ خدمت کے دوران وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا تھا، انہوں نے اپنی فیملیوں کو چھوڑ دیا تھا، لیکن انہوں نے خداوند کی بادشاہی کو پانے کی جستجو ان کے اندر تھی، خدا کے جلال کو جاننے کی جستجو ان کے اندر تھی، خدا کے بیٹے کی قدرت کو جاننے کی جستجو ان کے اندر تھی، اور اسی جستجو کے ساتھ وہ دن رات اس کے ساتھ چلتے تھے۔ اور یہی وجہ تھی کہ پہاڑ پر خدا یسوع مسیح نے 3 شاگردوں کو اپنا جلال دکھایا تھا، اور یہی قدرت، یہی جلال خدا آپ میں سے ہر ایک پر ظاہر کرنا چاہتا ہے، بشرطے کہ آپ میں سے ہر ایک
اس کی حضوری میں اسی طرح سے بیٹھے۔ آپ میں سے ہر ایک کی روحانی ترقی خدا چاہتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا جب آپ کی ترقی چاہتا ہے تو خدا نے وہ قدرت آپ کو بخشی ہے جس کے وسیلہ سے آپ ابلیس کی ہر ایک چال پر غالب آ سکتے ہیں جو آپ کو روحانی ترقی کرنے پر روکتی ہے۔ اعمال کی کتاب میں لکھا ہے اس 3 باب کی 42ویں آیت کے اندر کہ وہ رسولوں سے تعلیم پانے، رفاقت رکھنے، روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے۔ مطلب کوئی شخص جو بپتسمہ پا لیتا ہے، جو کلیسیا کا رکن بن جاتا ہے، خدا اس سے یہ تقاضا کرتا ہے، خدا اس سے یہ چاہتا ہے کہ وہ نہ صرف کلیسیا کے ساتھ جڑے، کلیسیا کے اندر تعلیم پائے، روٹی توڑے، بلکہ کلیسیا کے ساتھ مل کر دعا کرے۔ میں آج اس آیت کو جب پڑھ رہا تھا تو یہ آیت اعمال کی کتاب کی میرے اوپر الگ طور سے ظاہر ہوئی کہ یہ چاروں کام اجتماعی طور پر کرنے ہیں۔ دعا بھی اجتماعی طور پر کرنی ہے، سب نے مل کر کرنی ہے، روٹی بھی سب نے مل کر توڑنی ہے، اور تعلیم اور رفاقت بھی سب نے مل کر کرنی ہے۔ اصل میں جب ہم خداوند کی میز کے قریب آتے ہیں، پاک شراکت میں شریک ہوتے ہیں، تو یہ بڑے سنجیدہ لمحات ہوتے ہیں۔ ان چاروں چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو مس کر دینے سے ہماری روحانی ترقی رک جاتی ہے۔ اگر یہ چیزیں اتنی اہم نہ ہوتی تو بائبل مقدس میں یہ چاروں چیزیں کبھی بیان نہ کی جاتی۔ بائبل میں لکھوائے جانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ان چیزوں سے تربیت پا کر ہم مسیح میں گرو کریں، مسیح میں جڑ پکڑیں، اور پھر مسیح میں تعمیر کیے جائیں اور مسیح کے قد کے اندازہ تک پہنچ جائیں۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں نے مسیح یسوع کو قبول کیا آج سے 10 سال پہلے، اس وقت میں محفلوں میں بھی جاتا تھا، غزلیں بھی سنتا تھا، ساری رات 3 4 دن گھر سے بھی باہر رہتا تھا۔ لیکن جب میں نے مسیح یسوع کو قبول کر لیا تو نہ صرف میں نے اپنے پرانے دوستوں کو چھوڑ دیا بلکہ اپنی ساری ایکٹیویٹی بھی چھوڑ دی۔ اور میرے یہ بھائی جو میرے ساتھ ہیں، پاسٹر جسٹن ہیں، پاسٹر شہزاد ہیں، پاسٹر شاہد عارف ہیں، پاسٹر شفیق ہیں، یہ سب بھائی میرے دوست ہیں۔ یہ عمر میں تو میرے سے بڑے ہیں، میرے استاد بھی ہیں، میرے سینئر بھی ہیں، ان سے میرے کئی رشتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ رہتے ہوئے میری روحانی ترقی ہوئی۔ میں چرچ آتا تھا، تعلیم پاتا تھا، روٹی توڑتا تھا۔ اصل میں اس چرچ میں رہتے ہوئے ہی میں نے توبہ کی ہے، اس چرچ میں رہتے ہوئے ہی میں نے گرو کیا ہے، اور اس چرچ میں رہتے ہوئے ہی میں نے اپنی پرانی رفاقت کو، پرانے دوستوں کو جو مسیح پر ایمان نہیں رکھتے تھے، جو مسیح کو جانتے نہیں تھے، میں نے ان سب کو چھوڑ دیا۔ ایون کہ میں نے اپنے ان رشتہ داروں کو بھی جو مسیح سے واقف نہیں تھے، میں ان سے فضول کی فیلوشپ نہیں رکھتا تھا، اور ایک عرصے تک میں اپنے رشتہ داروں کے گھر بھی نہیں گیا۔ یہ بات نہیں ہے کہ میں ان سے ناراض تھا، بلکہ جو وقت میں ان کے ساتھ باتیں کرنے میں، ان کے ساتھ گپ شپ میں ویسٹ کرتا تھا، اس کی بجائے میں خدا کا کلام پڑھتا تھا اور دعا کرتا تھا۔ کئی لوگوں کی روحانی ترقی اسی لیے رک جاتی ہے کہ وہ مسیح یسوع کو تو قبول کر لیتے ہیں، وہ مسیح یسوع کو قبول کر لیتے ہیں، بپتسمہ لے لیتے ہیں، روح القدس کا بپتسمہ بھی انہیں مل جاتا ہے، لیکن ان کی ترقی ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے اس فیلوشپ کو نہیں چھوڑتے، اس رفاقت کو نہیں چھوڑتے، وہ رفاقت، ان دوستوں سے رفاقت نہیں چھوڑتے جو مسیح سے دور ہوتے ہیں۔ اصل میں وہ رفاقت ہی ہے جو آپ کو مسیح میں بڑھنے نہیں دیتی۔ کئی بار یہ بڑی اچھی سوچ ہے، لیکن اس سوچ کو کئی بار ابلیس بھی استعمال کرتا ہے کہ تیرے دوست خدا سے دور ہیں، تو ان کو مسیح کے قریب لے کر آ۔ کوئی شخص جو خود مضبوط نہیں ہے وہ کسی کو کیسے مضبوط کر سکتا ہے؟ وہ جب اس فیلوشپ میں دوبارہ جاتا ہے تو وہ بیک سلائڈ ہو جاتا ہے۔ لیکن ایمانداروں کے لیے یہی ایک اہم بات ہے کہ ایماندار ہوتے ہوئے آپ میں سے ہر ایک چرچ کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ کرے، چرچ کے ساتھ جوڑے، اور رفاقت رکھنے میں اور دعا کرنے میں اور تعلیم پانے میں اور روٹی توڑنے میں مشغول رہے۔ اور میں نے اپنی زندگی کے اندر اس چیز کا ذاتی طور پر تجربہ کیا۔ جب بھی مجھے اس چیز کا احساس ہوا کہ میں روحانی طور پر ویک ہو رہا ہوں، تو میں اسی حالت کے ساتھ خداوند کے حضور میں آیا، اور جب یہاں پر پاک شراکت میں ہم شریک ہوتے ہیں تو میں اسی خالی پن کے ساتھ، اسی حالت کے ساتھ خداوند کے حضور میں گیا کہ خداوند میں تیری میز میں شریک ہونے لگا ہوں۔ اصل میں خداوند کی میز کے قریب آنا، انگور کے شیرے کو پینا اور روٹی کو کھانا بڑی خاص بات ہے۔ اصل میں ہم خدا کے عہد میں شریک ہو رہے ہوتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح نے کہا تھا کہ یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے، اور اسے اب میں تب پیوں گا جب خدا کی بادشاہی میں دوبارہ آؤں گا۔ یعنی خدا کی بادشاہی میں آ کر خداوند یسوع مسیح انگور کے شیرے کو، روٹی کو ہمارے ساتھ کھائے گا اور پیے گا۔ اس سے پہلے خدا یسوع مسیح ہمیں زمین پر مضبوط کرے گا اسی کے وسیلہ سے، اور اس وقت خداوند کی حضوری گہرے طور پر موو کر رہی ہوتی ہے۔ اور جب ہم اس میں شریک ہوتے ہیں تو خداوند اپنے بدن کے وسیلہ سے اور اپنے خون کے وسیلہ سے، اس روٹی اور انگور کے شیرے کے وسیلہ سے ہمیں روحانی طور پر مضبوط کرتا ہے، ہمیں رہائی دیتا ہے، ہمیں شفا دیتا ہے، ہمیں آزاد کرتا ہے اور ہمیں برکت دیتا ہے۔ خدا ایمانداروں سے یہ چاہتا ہے کہ ایماندار خداوند کے حضور میں جھکیں اور ایک گہری فیلوشپ کے اندر جائیں، ایک ایسے تجربے کو حاصل کریں جس کو دنیا نے نہیں دیکھا۔ پہاڑ پر خداوند کا جلال اسرائیل نے نہیں دیکھا تھا، نہ ہی 12 شاگردوں نے دیکھا تھا، بلکہ 3 شاگردوں نے دیکھا تھا، وہ جو اس کے ساتھ ڈیپ فیلوشپ کے اندر گئے تھے۔ اور یہ لوگ جو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ کشتی میں بیٹھ کر پار جانے لگے ہیں،
انہوں نے وہاں پر بھی خدا کی قدرت کو ایک الگ انداز میں دیکھا ہے۔ کشتی میں جب بیٹھے ہیں تو وہاں پر طوفان آ گیا اور خدا یسوع مسیح کشتی میں سو رہے ہیں۔ مسیح کے ساتھ چلتے ہوئے مسائل، پریشانیاں اور بیماریاں ہماری زندگی میں آئیں گی، لیکن مسیح کے ساتھ چلتے ہوئے جو تعلیم ہم نے پائی ہے خدا کی ذات کے بارے میں، جو کچھ خدا نے ہم پر ظاہر کیا ہے اپنے کلام کے وسیلہ سے، خدا چاہتا ہے کہ ان مسائل کے اندر ہم اس سب کے وسیلہ سے اپنے مسائل کو مغلوب کریں، اس سب پر ایمان رکھیں تاکہ خدا اپنی قدرت کو ہماری زندگیوں کے اندر جاری کرے۔ چند دن پہلے میں پاسپورٹ بنوانے گیا اور جب انہوں نے میری تصویر کھینچی تو میں نے جب تصویر دیکھی تو مجھے پتا چلا کہ جی میری دونوں آنکھیں ٹیڑھی ہو گئی۔ میں سچ بات کہہ رہا ہوں، میری دونوں آنکھیں جو تھی اس طرف چلی گئی تھی، جس کو عام زبان میں بھینگا کہتے ہیں، پینگا کہتے ہیں پنجابی میں۔ میں نے کہا خداوند میں تیری خدمت کرتا ہوں اور تو نے مجھ پر یہ بات ظاہر کی ہے کہ تو آج بھی شفا دیتا ہے۔ اسی دن میں ہمارے گھر میں جو عبادت ہوتی ہے ہم سب مل کر میرے خاندان کے ساتھ اور میرے بھائیوں کے ساتھ ہم مل کر خدا کے حضور میں بیٹھے، اور اگلے ہی دن جب میں نے شیشہ دیکھا تو میری دونوں آنکھیں سیدھی ہیں۔ میرے عزیزو، جن حالات کے اندر سے آپ گزر رہے ہیں انہی حالات کے اندر خدا نے نکلنے کی راہ بھی آپ کے لیے رکھی ہے۔ لکھا ہے کہ ہم پر کوئی ایسی آزمائش نہیں آئی جو آپ کی توفیق سے زیادہ ہو۔ جن حالات کے اندر سے خدا آپ کو گزار رہا ہے، اصل میں ان حالات کے وسیلہ سے خدا آپ سے کلام کر رہا ہے کہ میری طرف نگاہیں لگا، میں تجھے چھڑا لوں گا۔ خدا ان حالات کے وسیلہ سے ہمیں مضبوط کرتا ہے، ہمیں آزاد کرتا ہے، اور ہمارے وسیلہ سے، ہماری گواہی کے وسیلہ سے خدا دوسروں کو مضبوط کرتا ہے۔ جب تک ہم ان حالات میں سے، تلخیوں میں سے، بیماریوں میں سے، پریشانیوں میں سے، ذہنی بوجھوں کے اندر سے نہیں گزریں گے، تب تک ہم ذاتی طور پر خدا کی قدرت کا تجربہ نہیں کریں گے۔ میں نے جب مسیح کو قبول کیا تو مجھ پر خدا نے اپنے خادمین کے وسیلہ سے یہ بات ظاہر کر دی کہ تو میری خدمت کرے گا، اور میری ماں نے بھی مجھے ڈیڈیکیٹ کیا تھا۔ پاسٹر جسٹن نے بھی رول کچھ کی رہنمائی سے یہ بات کہی تھی کہ داؤد خدا کی خدمت کرے گا۔ لیکن ایک بات میں نے خدا سے اس وقت کہی تھی کہ خداوند میں انہی باتوں کو پریچ کروں گا جن کا ذاتی تجربہ میں رکھتا ہوں، میں انہی باتوں کی پریچنگ کر رہا ہوں جن کا ذاتی تجربہ میرے پاس ہے۔ مرزیز و خداوند آپ میں سے ہر ایک کو برکت دینا چاہتا ہے، بحال کرنا چاہتا ہے، اور جو کچھ خدا نے آج تک آپ کو بخشا ہے خداوند اس سے آپ کو آگے لے کر جانا چاہتا ہے، کیونکہ خداوند بھلا خدا ہے۔ آپ خداوند کے حضور میں جب آتے ہیں اس توقع کے ساتھ اور اس ذہن کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ آئیں، اور گھر سے یہ سوچ لے کر آئیں کہ آج میں خداوند کے حضور میں جا رہا ہوں اور خداوند اپنے حضور میں سے مجھے آج آزاد کر دے گا، میرے گھرانے کو بحال کر دے گا، میرے فائنینشیل کرائسس کو میری زندگی سے دور کر دے گا، روپے پیسے کی کمی کو میری زندگی سے دور کرے گا، اور بیماری کو، ناامیدی کو، مفلسی کو میری زندگی سے کاٹ ڈالے گا، کیونکہ خداوند بھلا خدا ہے۔ جب وہ خدا یسوع مسیح کشتی میں سو رہے تھے تو شاگردوں نے خداوند کو اٹھایا کہ خداوند تو سو رہا ہے، ہم تو ہلاک ہوئے جاتے ہیں۔ تو خداوند نے اٹھ کر ان سے کہا کہ تمہارا ایمان کہاں گیا؟ کیا تم اب تک ایمان نہیں رکھتے؟ میرے عزیزو، اس زمین پر وہ لوگ جو مسیح پر ایمان لا چکے ہیں، جن کو خداوند نے اپنی نجات سے ملبس کیا ہے، خداوند روز بروز جب وہ مسیح کی پہچان میں آگے بڑھ رہے ہیں، خداوند کے کلام کو سیکھ رہے ہیں، خداوند کے کلام کو جان رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، کلام کو پڑھ رہے ہیں، روٹی توڑ رہے ہیں، تو خدا روز بروز ان سے یہ توقع کرتا ہے کہ وہ روز بروز خداوند پر ایمان میں ایک قدم آگے بڑھیں، جو کچھ انہوں نے مسیح میں رہتے ہوئے سیکھا ہے وہ اس کی پریکٹس کریں۔ لکھا ہے کہ جب ابن آدم زمین پر آئے گا تو کیا وہ ایمان پائے گا؟ جو کوئی اس پہ ایمان لائے گا ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے۔ لکھا ہے کہ جو کوئی مجھ پہ ایمان لاتا ہے وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ رہے گا۔ مریم سے خدا نے کہا تھا کہ اگر تو ایمان لائے گی تو خدا کا جلال دیکھے گی۔ خداوند اپنی قدرت ایمانداروں کے درمیان میں ظاہر کرتا ہے۔ ایماندار وہ لوگ ہیں جو خداوند کے کلام کی ہر ایک بات پر یقین کر لیتے ہیں۔ تیرے مار کھانے سے، لکھا کہ اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے۔ اس کا بدن صلیب پر اسی لیے چھلی کیا گیا تاکہ اس کے اس قدر ذلت اور دکھ کو صلیب پر برداشت کرنے کے وسیلہ سے ہم سب اس قدرت سے بھر جائیں جو مسیح کی قدرت ہے۔ زمین پر رہتے ہوئے خدا باپ ہمیں مسیح کی قدرت سے بھرنا چاہتا ہے، مسیح کی سوچ سے بھرنا چاہتا ہے۔ جس طرح سے خدا یسوع مسیح حالات کو دیکھتے تھے، مسائل کو دیکھتے تھے، وہ سوچ ہی فرق تھی، نہ خدا گھبراتے تھے بلکہ خدا یسوع مسیح غالب آتے تھے۔ اور جو کوئی ایمان کے ساتھ خدا یسوع مسیح کے پاس آیا، یہ بات ہمیں انجیلوں میں بارہا ملتی ہے، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا، تیرے لیے تیرے ایمان کے موافق ہو، بیٹی تیرا ایمان بہت بڑا ہے، جا سلامت چلی جا۔ میرے عزیزو، آج خدا ایمانداروں سے اور اس دور کی کلیسیا سے یہی چاہتا ہے کہ ہم لوگ ایمان میں گرو کریں، ہم ایمان کو محفوظ رکھیں، ہم ایمان میں آگے بڑھیں، ہم ایمان سے غالب آئیں، ایمان سے حالات کو مغلوب کریں، اور اس بات کا یقین کر لیں کہ جس نے ہمارا کفارہ دیا ہے، اس نے اپنے بیٹے یسوع کا خون بہا کر ہمیں یہ ضمانت دی ہے
کہ وہ ہمیں نہیں چھوڑے گا، بلکہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ وہ ہماری زندگیوں کے اندر اپنی قدرت کو، اپنی شفا کو، اپنی برکت کو، اپنی محبت کو اور اپنی رہائی کو ظاہر کرے گا۔ مسیح یسوع کا کفارہ اس بات کی ضمانت ہے۔ اصل میں مسیح یسوع کے کفارے کے وسیلہ سے خدا کلام کر رہا ہے، مسیح یسوع کی زندگی کے وسیلہ سے خدا کلام کر رہا ہے۔ جو کچھ خدا یسوع مسیح نے اس زمین پر کیا، اس سب کے وسیلہ سے خدا نے ہم سب سے کلام کیا ہے، اس سب کے وسیلہ سے خدا نے ہم سے بات کی ہے، اس سب کے وسیلہ سے خدا نے اپنی محبت کو انسان پر ظاہر کر دیا ہے کہ وہ خدا جو اپنے بیٹے کو صلیب پر قربان کر رہا ہے، وہ ہم سے کس قدر محبت کر رہا ہے۔ پولس رسول کہتا ہے کہ اس نے خوشبو کی طرح اپنے آپ کو خدا کے حضور میں پیش کر دیا۔ مسیح یسوع نے، اگر میں کسی پھول کو اپنے ہاتھ میں لے کر مسل دوں تو اس کی خوشبو فضا میں پھیل جائے گی، اسی طرح سے صلیب پر یسوع مسیح کا بدن مسلا گیا اور کچلا گیا، اور مسیح یسوع کے اندر جو زندگی تھی، مسیح یسوع کے اندر جو اٹرنل لائف تھی، وہ زندگی جو موت کو مغلوب کرتی ہے، وہ بنی نوع انسان کے اندر ٹرانسفر کر دی گئی تھی، اور موت کے اثرات اور موت کے بندھن، موت جو بنی نوع انسان پر حکمرانی کرتی تھی، موت جس نے انسان کو مغلوب کر لیا تھا، خداوند یسوع مسیح کی زندگی کے وسیلہ سے خدا نے اس زندگی کے اندر ہمیں شامل کر دیا جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ایک ایسی لائف جس کا آغاز تو ہوتا ہے لیکن ختم نہیں ہوتا، اینڈ نہیں ہوتا۔ موت اصل میں مسیح یسوع کے وسیلہ سے باپ تک چلے جانے کا ایک ذریعہ ہے۔ ہم بظاہر تو اس بدن سے جدا ہو جاتے ہیں، لیکن ہم ایک ایسی لائف کے اندر چلے جاتے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوگی، جہاں نہ رونا ہے، لکھا ہے کہ وہاں نہ موت رہے گی، نہ ماتم رہے گا، نہ آہ و نالہ رہے گا، نہ درد رہے گا۔ مسیح یسوع کی موت کے وسیلہ سے خدا باپ نے ہمیں اس زندگی کے اندر شامل کیا ہے جس کے اندر خوشی ہے، اور وہ زندگی جو ہے ہماری لائف کے تمام حصوں کو اپنے اندر سمو لیتی ہے۔ ہماری لائف کے اندر جو کام ابلیس نے بگاڑ دیے ہیں، پریشانیاں جو ابلیس لے کر آیا ہے، خداوند یسوع مسیح کی اس زندگی کے وسیلہ سے ہم اس میں سے نکل سکتے ہیں، کیونکہ یہ زندگی ہے۔ ابلیس ہماری زندگی میں، ہمارے کانوں میں، ہمارے خیالات میں، خوابوں میں آ کر بڑے جھوٹ بولتا ہے کہ تیرا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، تیرا آپریشن ہی ہوگا، تیری دعاؤں کا جواب نہیں آئے گا کیونکہ تو بڑی گناہ گار ہے، تیرے گناہ معاف نہیں ہو سکتے۔ لیکن میرے عزیزو، یہ وہ جھوٹ ہیں جو ابلیس آپ سے روز بروز بول رہا ہے۔ آج ہمیں اس سچے کلام پر یقین کرنے کی ضرورت ہے جو صلیب پر ہم سے کیا گیا، اور صلیب پر خدا باپ نے مسیح یسوع کے وسیلہ سے موت پر فتح کا شادیانہ بجایا ہے۔ موت کے سارے بندھن توڑے گئے ہیں، ابلیس کے سارے بندھن توڑے گئے ہیں، اور ہمیں زندگی میں شامل کیا گیا ہے، اور اس زندگی کے وسیلہ سے ہم اس دنیا پر، ان حالات پر، ان بیماریوں پر، ان پریشانیوں پر غالب آتے ہیں، اور یہی پار جانے کا تجربہ ہے کہ ہم مسیح میں رہتے ہوئے ایک ایسی لائف کا تجربہ کرتے ہیں۔ اور دنیا جب اس شخص کو، ایماندار کو دیکھتی ہے تو وہ حیران ہوتی ہے کہ بھئی نہ تو اس کے پاس پیسہ ہے، نہ اس کے پاس نوکری ہے، تنخواہ بھی اس کی تھوڑی ہے، لیکن یہ شخص اتنا خوش کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسیح کی زندگی اس کے اندر موجود ہے، اور جب وہ شخص کسی سے بات کرتا ہے تو زندگی اس کے اندر سے فلو کرتی ہے، زندگی اس کے اندر سے بہتی ہے، اور وہ زندگی جو ہے، جو بے اطمینان لوگ ہیں انہیں تسلی دیتی ہے۔ آئیے، ہمیں جن کو خدا نے یسوع مسیح کے خون سے خریدا گیا ہے، ہمارے لیے بڑی قیمت ادا کی گئی ہے، آئیے ہم خدا کے حضور میں پار چلیں، اس پار چلیں جس کے لیے خدا نے ہمیں مقرر کیا ہے۔ میرے عزیزو، اگر آج بھی وہی کرتے رہیں گے، آج بھی وہی کریں گے جو ہم کل کرتے رہے تھے، تو ہمیں آج بھی اور کل بھی وہی ملے گا جو ہمیں آج ملتا رہا ہے۔ کل جو ہم کام کر رہے تھے، جو کچھ نتیجہ ہمیں اس کا آج ملا ہے، اگر وہی کام ہم آج کریں گے تو آنے والے کل میں بھی ہمیں وہی نتیجہ ملے گا۔ سو آئیں ہم مسیح کے حضور میں ایک ایسی زندگی گزاریں جو غیر معمولی ہے۔ اگر ہم عام لوگوں کی طرح خدا کے حضور میں جائیں گے تو ہمیں رزلٹ بھی عام ہی ملے گا۔ خدا تو اپنی برکات کو لے کر ہمارے لیے تیار کھڑا ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس پار چلیں جس پار خداوند کا جلال ہے، جس پار خداوند یسوع مسیح خود موجود ہے، جس پار خداوند ہمیں لے کر جائے گا۔ شاگردوں کو خداوند یسوع مسیح اس پار لے کر گئے۔ آئیے ہم اپنے آپ کو آج خداوند کے حضور میں پیش کریں کہ خداوند ہم تیرے ساتھ اس پار جائیں گے، غیر معمولی لوگوں کی طرح۔ جن بڑے خادموں کی گواہیاں ہم سنتے ہیں، اورل رابرٹس ہے، بینی ہن ہے، چارلز فینی ہے، ہڈسن ٹیلر ہے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے غیر معمولی طور پر اپنے آپ کو خدا کے حضور میں بیٹھنے کے لیے پیش کیا تھا، اور ان کی خدمت کا رزلٹ بھی غیر معمولی تھا۔ جب تک ہم ان کی طرح سے خدا پر ایمان نہیں رکھیں گے، جب تک ہم ان کی طرح خدا کے کلام پر یقین نہیں رکھیں گے، ان کی طرح سے خدا کے حضور میں نہیں جائیں گے، ہم وہ رزلٹ نہیں دیکھیں گے جو انہوں نے دیکھا تھا۔ سو آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں، جب خدا ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم پار چلیں تو آئیے اپنی زندگیوں کو پیش کریں اور خدا باپ سے کہیں کہ خداوند میں تیرے حضور میں موجود ہوں، مجھے اس پار لے چل
جہاں پر تیرا جلال ہے، جہاں پر باپ کا تخت ہے، جہاں پر روح القدس ہے، جہاں پر تیرے فرشتگان ہیں، جہاں پر تیرا جلال ہے۔ آئیے اپنی زندگیاں خداوند کے حضور میں پیش کریں۔ اور اگر آپ میں سے کوئی یہاں پر ایسا شخص موجود ہے جس نے اپنی زندگی آج تک خداوند یسوع مسیح کو نہیں دی، تو آج فیصلے کی گھڑی ہے۔ ایسا بھی ممکن ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر یہ وقت دوبارہ نہ آئے، لیکن یہ فیصلے کی گھڑی ہے، آپ اپنی زندگی یسوع کو دیں، کیونکہ خداوند یسوع کے وسیلہ ہی سے آپ کی زندگی کے اندر اپنی محبت کو، اپنی برکت کو، اپنی نجات کو اور اپنی خوشی کو ظاہر کرے گا، جاری کرے گا۔ آئیے اپنی زندگیاں یسوع کو دیں، اور جو مسیح کے ساتھ منسلک ہیں، جو نجات پا چکے ہیں، وہ اپنے آپ کو خدا کے حضور میں پیش کریں، تاکہ خدا یسوع مسیح کے ساتھ وہ اس پار جانے کا تجربہ کریں جہاں پر وہ غیر معمولی لوگ گئے، جہاں پر ایماندار گئے، جن کا ذکر آج ہم پڑھتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا ہمارے سینئر پاسٹر جیسن سے کہ وہ آئیں اور ہم سبوں کے لیے دعا کریں۔